السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآية۔ محترم سامعین اعظام، جیسے کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ ہر جمعرات، ہر جمعہ اور پیر کے دن انشاءاللہ سیرت النبی کے عنوان سے خطبات کو پیش کیا جائے گا۔ از ولادت تا وفات تک جو بھی تفصیلی واقعات ہیں، اللہ کا فضل رہا تو انشاءاللہ مکمل میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مشہور جو قرأت ہے من انفسکم ہے کہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے، لیکن ایک قرأت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا: لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ فا کے زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے وقال ان انفسکم نسبا وصہرا وحسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا بنکاح۔ انفس کے معنی آتے ہیں اعلیٰ، افضل، کہ تمہیں میں سے تمہارے پاس رسول آئے جو نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے ساری کائنات میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: انا انفسکم نسبا و صہرا، کہ میں خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوں تم میں، ساری کائنات میں سب سے افضل جو خاندان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا، ان کا سلسلہ نسب یقیناً پاک، مطہر، صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اللہ ان کو ہمیشہ اصلاب طیبین سے ارحام طاہرات کی طرف پاک و صاف منتقل فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے: ما بغت امرأۃ نبی قط، کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی بھی کوئی غلط فعل نہیں کیا۔ خاندان کے اعتبار سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جس قدر انبیاء مرسلین گزرے، کسی طاعن نے ان کے نسب مطہر پر کبھی کلام نہیں کیا، کبھی کوئی عیب نہیں لگایا۔ چنانچہ پورا مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا۔ صلح حدیبیہ کا واقعے بعد جب راستہ کھلا اور لوگ آپس میں ملنے جلنے لگے تو کفار مکہ یہ پہنچے ہوئے تھے قیصر روم کے دربار میں، اور مسلمان بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط دے کر ان کو بھیجا تھا، صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ تو روم کے جو بادشاہ ہیں قیصر روم، اس نے معلوم کروایا کہ جو خط آیا ہے تو ان کے علاقے کے کچھ لوگ یہاں آئے ہوں تو ان کو بلاؤ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اس ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی
وہاں پہنچے ہوئے تھے، ان کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد بخاری شریف کے شروع ہی میں جلد اول میں تفصیلات ہیں، آپس میں مکالمہ ہے، اس نے مختلف سوالات کیے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ کیف نسبہ فیکم، کہ ان کا خاندان تمہارے درمیان کیسا ہے۔ ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے، شدید دشمنی تھی، اس کے باوجود انہوں نے فرمایا تھا، بخاری کے الفاظ ہے، ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں سب سے بڑے نسب والے ہیں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزاز کی جو روایت ہے، بزار کی روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں، ہوا فی حسب ما لا یفضل علیہ احد، کہ وہ حسب و نسب اور خاندانی شرافت میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں۔ تو قیصر روم نے کہا تھا، ہذہ آیۃ، یقیناً یہ نبوت کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے کہا تھا، کذالک الرسل تبعث فی احساب قومہا، کہ پیغمبر ہمیشہ شریف خاندان ہی سے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے، یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ چنانچہ محدثین نے، مؤرخین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منقول فرمایا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نسب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تک ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ کی طرف سے جو نسب ہے وہ یہ ہے، سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ یہ بخاری شریف میں عدنان تک خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نسب بیان فرمایا ہے۔ عدنان کے بارے میں چونکہ پورے لوگ جانتے تھے، نسب سب کو معلوم تھا کہ عدنان یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں، اسی لیے آگے نسب کو بیان نہیں کیا گیا۔ بعض مؤرخین نے عدنان سے لے کر کے نبی علیہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کو بھی بیان فرمایا ہے کہ عدنان ابن اد ابن مقوم ابن طارح ابن یشجب ابن یعرب ابن ثابت ابن اسماعیل ابن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ کچھ مؤرخین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی نسب بیان فرمایا ہے، لیکن چونکہ وہ تحقیقی نہیں ہے اسی لیے اس کو یہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ والدہ محترمہ کی طرف سے جو نسب ہے وہ یہ ہے، محمد ابن آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب ابن مرہ۔ کلاب پر جا کر کے مادری اور پیدری جو سلسلے نسب ہے دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور دونوں اعتبار سے، ماں کے خاندان کے اعتبار سے اور والد محترم کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے تک نسب پہنچ جاتا ہے۔ اس میں جو مشہور ہیں عدنان، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عدنان ہے، معد ہے، ربیعہ ہے، خزیمہ ہے، یہ تمام کے تمام ملت ابراہیمی پر تھے۔ ان کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کیا کرو، ان کا ذکر برائی کے ساتھ مت کیا کرو۔ زبیر ابن بکار مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مضر اور ربیعہ کو برا مت کہو، وہ اسلام پر تھے۔ فتح الباری میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو ملت ابراہیم میں وہ لوگ موجود تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان ہیں تو ان میں تمام مکہ میں جو بھی صدارت تھی، سرداری تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں موجود تھی۔ ہاشم، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاشم کا اصل میں نام تھا، عمر نام تھا۔ مکہ میں قحط سالی پڑ گئی تھی
تو ہاشم نے شوربہ میں روٹیاں چور کر کے مکہ والوں کو کھلایا تھا، اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا تھا۔ حشم کے معنی ہے چورا کرنے کے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہاشم انتہائی سخی تھے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان کے زمانے میں قحط کا زمانہ پیش آیا۔ ہر موقع پر انہوں نے مسافروں کا، پورے مکہ والوں کی مہمان نوازی کی، اور سب کو انہوں نے جو ہے مکمل طور پہ تمام لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلایا۔ یہ بڑی سخاوت میں مشہور تھے۔ نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء جب ہاشم کو دیکھتے تھے تو سجدہ کرتے تھے اور آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ عرب کے قبائل اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں ہاشم کو پیش فرماتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری بیٹیوں سے نکاح فرما لیں۔ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ نور نبوت ہمارے خاندان میں منتقل ہو جائے۔ یہاں تک کتاب و سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہرقل شاہ روم کا جو بادشاہ تھا، اس نے ایک مرتبہ ہاشم کو خط لکھا کہ آپ کے جود و کرم کی اطلاع مجھے پہنچی ہے، میری شہزادی، میری بیٹی جو حسن و جمال میں یگانہ روزگار ہے، میں آپ کی زوجیت میں دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں آ جائیں تاکہ میں آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ ہاشم نے شہزادی سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کا مقصد تھا کہ وہ نور نبوت جو ہاشم کے پیشانی پہ چمک رہا ہے اس کو اپنے گھرانے میں منتقل کر لے، لیکن ہاشم کی وفات جوانی میں ہو گئی۔ لکھا ہے کہ 25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کے بیٹے ہوئے عبد المطلب۔ عبد المطلب کا اصل نام ہے شیبۃ الحمد، نہایت حسین و جمیل ہیں، انتہائی خوبصورت تھے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ محترمہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں اپنے میکے میں بنی خزرج میں مقیم رہی۔ جب عبد المطلب ذرا بڑے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ جب واپسی میں لا رہے تھے تو مطلب انتہائی میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یتیمی کے آثار ان کے چہرے پر ٹپک رہا تھا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا، مطلب سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کو حیا لگی کہ میں یہ کہوں کہ میرا بھتیجا ہے، چونکہ یہ غریب خاندان کپڑا بالکل بوسیدہ پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا غلام ہے۔ چنانچہ اسی وقت سے یہ مشہور ہو گیا ان کا نام عبد المطلب، عبد المطلب، مطلب کے غلام، مطلب کے غلام۔ بعد میں گھر میں آ کر کے مکہ پہنچ کر کے عمدہ لباس پہنایا اور اس وقت ظاہر فرمایا کہ میرا بھتیجا ہے۔ عبد المطلب، اس بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ زمزم کا جو کنواں ہے وہ بنی جرہم جو تھے، قبیلے جرہم، تو تفصیلی واقعہ ہے، ان لوگوں نے زمزم کے کنویں کو مکمل پاٹ دیا تھا، بند کر دیا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ عبد المطلب کو خواب میں دکھلایا گیا اور ان سے کہا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا، کعبہ کے پاس جو جگہ خالی پڑی ہوئی حتیم میں سو رہا تھا، تو مجھے خواب آیا، احفر برہ، برہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا ما برہ، وہ برہ کیا ہے؟ اگلے روز کو جواب نہیں ملا، وہ جو خواب میں بتانے والے تھے وہ چلے گئے۔ دوسرے دن وہی شخص آئے، انہوں نے کہا احفر مظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے؟ وہ شخص چلے گئے۔ تیسرے روز فرمایا احفر طیبہ، فرما طیبہ، وہ شخص چلے گئے۔ چوتھے روز پھر خواب آیا اور فرمایا احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ چنانچہ پوچھا کہ ما زمزم، زمزم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا تنزف ابدا ولا تضم تسقی الحجیج العظم، وہ پانی ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی سوکھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو آپ پانی پلا سکتے ہیں، سیراب کرتا ہے۔ چنانچہ اس جگہ کے نشانات اور علامات بتلا کر وہ شخص چلے گئے۔ عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے،
چنانچہ انہوں نے اپنا خواب قریش سے تذکرہ کیا کہ زمزم کا کنواں ہم کھودیں گے۔ قریش نے مخالفت کی، لوگوں نے منع کیا کہ نہیں آپ کھود نہیں سکتے اسے، لیکن عبد المطلب نے ٹھان لیا کہ ہم کھودیں گے، ضرور کھودیں گے۔ چنانچہ اپنے بیٹے حارث کو لے کر کے وہ چلے گئے اور جہاں نشان بتایا گیا تھا اس نشان میں جا کر کے انہوں نے کھودنا شروع کیا، اور کچھ کھود تھوڑا مٹی جب ہٹی تو کنویں کی جو میڑ ہے، دیوار وہ نظر آئی، تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور اس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ ھذا طوى اسماعیل، یقیناً یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے زمزم کے قریب چند حوض تیار فرمائے، جہاں سے حاجیوں کو پانی پلانا شروع کیا، مسافروں کو پانی پلانا شروع کیا۔ لیکن قریش کے کچھ نوجوانوں نے اور حاسدوں نے یہ شرارت کرنا شروع کیا کہ جو حوض انہوں نے کھودا تھا اس کو رات میں وہ گندا کر دیا کرتے تھے، صبح وہ جاتے تھے صفائی کرتے تھے، بڑے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے گھبرا کر کے وہ بڑے گھبرا گئے، تو رات میں وہ سوئے تو کسی نے کہا کہ یہ اللہ سے دعا مانگو، اللہم انی لا احلھا لمغتسل ولکن ہی لشارب حل، اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے دعا فرمائی اور صبح اعلان کر دیا کہ دیکھو یہاں کوئی غسل نہیں کر سکتا ہے بلکہ صرف پانی پی سکتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد جس شخص نے بھی گندا کرنے کی کوشش کی وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا۔ تو زمزم کا کنواں جو دوبارہ کھودا ہے وہ عبد المطلب نے انہوں نے کھودا۔ عبد المطلب جس وقت کنواں کھود رہے تھے اس وقت ان کے پاس صرف ان کا ایک بیٹا تھا حارث۔ انہوں نے نظر مانی کہ اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹا عطا فرمائے تو جوان ہو کر کے میرے دست و بازو بنے تو ایک بیٹا کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ یہ انہوں نے نظر مان لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمنا اور آرزو کو پوری فرمایا اور 10 اولاد عطا فرمائی۔ ایک رات وہ خانہ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے یا عبد المطلب اوفی بنذرک لرب ھذا البیت، اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے، سب بیٹوں کو جمع کیا، اپنے نظر اور خواب کی تعبیر انہیں بتایا۔ سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ اے ابا وفعل ما شئت، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر لیجئے، آپ جو چاہیں جس بیٹے کو چاہیں آپ اللہ کے راستے میں ذبح کر سکتے ہیں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پہ قرعہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے وہ قرعہ جو آیا ہے حضرت عبداللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے نام پہ آیا، اور عبداللہ سے عبد المطلب کی بڑی محبت تھی، سب سے چھوٹے تھے۔ چنانچہ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر کے مذبح قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ میں تھی۔ عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی۔ ان میں سے ایک بہن نے کہا کہ اے میرے والد محترم آپ ایسا کریں کہ آپ ایک طرف 10 اونٹوں کی قربانی اور ایک طرف عبداللہ کا نام ڈالیں، آپ دیکھیں کس کا نام آتا ہے۔ چنانچہ کہا کہ ہاں تمہارا مشورہ تو اچھا ہے۔ چنانچہ جب ڈالا گیا تو پھر جو ہے عبداللہ ہی کا نام آیا، پھر 10 اونٹ کو بڑھایا گیا، پھر عبداللہ کا نام آیا، پھر 10 اونٹ کو بڑھایا گیا، پھر عبداللہ کا نام آیا۔ 100 اونٹ جب ہو گیا تو اس موقع پر عبداللہ کا نام نہیں بلکہ 100 اونٹوں میں قرعہ اندازی ہوئی اور ان کا نام آیا۔ چنانچہ یہ اس وقت سے یہ دیت میں لازم ہو گیا کہ ایک آدمی کی قربانی 100 دیت ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے صفا اور مروہ کے درمیان 100 اونٹوں کو ذبح کیا اور لوگوں میں تقسیم کیا۔ اس وقت سے لے کر کے اس کو شریعت نے بھی باقی رکھا، 100 اونٹوں کی قربانی، یہ 100 اونٹوں کی دیت۔ ایک آدمی کو اگر مار دیا جائے، خطاً کسی نے مار دیا ہے تو اسے 100 اونٹ دینا ہوگا۔ چنانچہ یہ عبد المطلب یہ انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو یا ابن ذبیحتین کہہ کر کے ذبیحین کہہ کے پکارا کرتے تھے، اے دو ذبیح کے بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ایک حضرت عبداللہ ہیں، ان کے ساتھ بھی ذبح کا واقعہ پیش آیا اور عبداللہ کے ساتھ بھی ذبح کا واقعہ پیش آیا۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کچھ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ یہ شرک سے بہت دور تھے۔ جس طرح سے عرب میں شرک کیا کرتے تھے، عبداللہ شرک سے بڑے بیزار تھے، اور شرک میں شریک نہیں کہا کرتے تھے۔ عبد المطلب کو عبداللہ سے بڑی محبت تھی، چہرے پر نور نبوت چمکتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ کے فدیے سے فارغ ہونے کے بعد عبد المطلب نے یہ سوچ لیا کہ اب ان کی شادی کر دینی ہے۔ چنانچہ قبیلے بنی زہرہ میں جو شرافت و نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب ابن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا، جو اپنی شرافت میں، نجابت میں پورے علاقے میں مشہور تھی، ان سے نکاح کا پیغام دیا۔ چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب عبداللہ کو نکاح کے لیے لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک یہودی عورت پہ گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مرہ تھا۔ تورات و انجیل سے بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے سے نور و نبوت کو دیکھ کر کے اس نے اپنی طرف بلایا اور کہا کہ میں تجھ کو 100 اونٹ نظر کروں گی۔ تو حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے، اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو مارد وجود میں لا سکوں۔ جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے، مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ قریب النفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنے دین کی حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ کہ حضرت عبداللہ نے یہ اشعار کو پڑھا اور وہاں سے آگے چلے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی ہوئی۔ جب واپس آئے تو پھر جو ہے 3 دن کے بعد واپس آئے تو راستے میں وہی خاتون سے ملاقات ہو گئی۔ اس خاتون نے کہا کہ عبداللہ یہاں جانے کے بعد آپ نے کہاں قیام فرمایا؟ کہا کہ میں نے شادی فرما لی ہے اور میں اپنے سسرال میں نے 3 دن قیام فرمایا ہے۔ کہا کہ اصل میں تم کو بتا دوں کہ میں کوئی فاحشہ یا فاجرہ عورت نہیں ہے، میں نے تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھا تھا، علامات کو دیکھا تھا جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ میں یہ چاہ رہی تھی کہ وہ نور نبوت میرے خاندان میں آ جائے، اس لیے میں نے تجھے بلایا تھا، لیکن وہ نور نبوت اب کہیں اور منتقل ہو گیا، اللہ نے جس کو چاہا اس کو وہاں رکھا۔ چنانچہ شادی ہوئی، کچھ دن رہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ تجارت کی غرض سے عبداللہ ملک شام چلے گئے۔ راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ٹھہر گئے۔ جب قافلہ واپس آ گیا تو عبد المطلب نے پوچھا کہ میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ کہا کہ بیمار ہو گئے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں ٹھہر گئے ہیں، اپنے نانیحال میں ٹھہر گئے ہیں۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو فوراً بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کی خبر گیری کرو۔ جب وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ صدمہ آپ تصور کر سکتے ہیں حضرت آمنہ پہ کیا گزرا ہوگا اور ان کے خاندان والوں پہ کیا گزرا ہوگا، لیکن اللہ کی جو مصلحت تھی وہ ہے، اللہ ہی اپنی مصلحت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ چنانچہ حمل نبی علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ لکھا ہے روایتوں میں کہ حضرت عبداللہ کی عمر وفات کے وقت میں بعض فرماتے ہیں کہ 30 سال تھی، بعض فرماتے ہیں کہ 25 سال تھی، بعض فرماتے ہیں کہ 28 سال تھی، اور بعض 18 سال کے لکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمر 18 سال عمر تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دیا ہے۔ انتقال کے وقت حضرت عبداللہ نے 5 اونٹ، چند بکریاں، ایک باندی جن کی کنیت ام ایمن تھی اور نام برکت تھا، یہ ترکے میں انہوں نے چھوڑی اور کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے مختصر حالات میں نے بیان فرمائے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا اور یہاں سے پھر آئندہ میں تفصیل سے بیان فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی اپنے فضل سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔